آج لوگ نہیں پا سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جو تم بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہو یا جسے تم بہت محبوب رکھتے ہو، جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو گے تب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھلائیاں دے گا۔ یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں، اسی لیے آدمی ہر چیز کو ان کے مقابلے میں ہیچ سمجھتا ہے اور بے دریغ قربانیاں دے دیتا ہے۔ یہاں ایک پریشانی یہ تھی کہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا یا یہ اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا اللہ کی راہ میں وہی چیز قبول ہوگی جو بہت پسندیدہ ہے اور بہت دل کو عزیز ہے، یا کمتر چیزیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دی جا سکتی ہیں۔ اس اشکال کو دور کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، یعنی ضائع نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے بہت پسندیدہ ہو یا کم پسندیدہ ہو، چاہے معمولی قیمت کی ہو یا بہت مہنگی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں اور غزوہ احد میں بڑی بہادری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دفاع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور اپنے گوشت پوست کے بدن میں تیر کا زخم برداشت کر رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر دیتے تھے اور کہتے تھے ابو طلحہ تم تیر چلاؤ دشمنوں کے مقابلے میں، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا نحری دون نحرک یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیں نہیں، میری گردن حاضر ہے آپ کی گردن کی حفاظت کے لیے اور میرا سینہ حاضر ہے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی جب تک بدن میں طاقت ہے اور جان ہے تب تک آپ محفوظ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، انہوں نے سب سے پہلا وقف اسلام میں جو کیا گیا وہ انہی کے نام سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روایت صحیح ہے، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں ایسے صحابی تھے جن کے پاس مال بہت تھا، جن کے پاس کھجور کے باغات بہت زیادہ تھے۔ مسجد نبوی سے متصل ایک بڑا خوبصورت باغیچہ ان کا تھا جسے بیروحہ کہا جاتا ہے۔ نمازی مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، گرمی کے دنوں میں اسی باغ میں تشریف لے آتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے اور وہاں کا پانی پیتے تھے، وہاں کے سائے میں آرام کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باغ اسلام کے لیے وقف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اسے میں دے رہا ہوں۔ تو انہی کے نام اسلام کا پہلا وقف درج ہے اور اپنی پسندیدہ چیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایتیں سنتے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ خرچ کا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت خرچ کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کسی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، وقت کی قربانی کا مطالبہ، تو اگر وقت ہے تو اللہ کی راہ میں اسے لگا دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی دین میں اس کی ضرورت ہے تو ہمیں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی طاقت کے ذریعے سے دین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے یہی کیا کہ جب کوئی آیت سنتے تھے تو اس پر بالفور عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا بھی جملہ اس مناسبت سے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا هذه اموالنا خذ ما شئت ودع ما شئت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ اس میں سے جو لینا چاہتے ہیں لے لیجئے اور جتنا چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ تو صحابہ کرام اپنی محبوب ترین چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، لیکن اگر آپ محبوب ترین کے علاوہ بھی کچھ خرچ کریں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، وہ ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، مگر وہی جسے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ یہ اسرائیل کون ہے؟ میں نے غالباً اس سے پہلے والے درس میں بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا، یہ بڑے بیٹے تھے، اور ایک کا نام اسحاق تھا، یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب ملا ہے، انہی کے ساتھ وہ عظیم واقعہ پیش آیا تھا جب خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارے دیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، اور انہوں نے پورا عہد کر لیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نیت دیکھتے ہوئے یہ گواہی دی اور کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور اس امتحان میں تم پاس ہو چکے ہو، بلکہ مکمل نمبرات کے حاصل کر چکے ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ان کے بھائی اسحاق تھے، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے، اور اس میں نبوت کا سلسلہ بہت دراز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کو اسی خاندان میں رکھا تھا، تو یہ اسرائیل ہیں۔ اب انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام قرار دے دی تھی، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا تھا، کسی بیماری یا کسی نظر کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو حرام قرار دیا تھا، حالانکہ اونٹ کا گوشت یہ عرب میں بہت محبوب اور بہت اچھا مانا جاتا ہے، انہوں نے اس بہترین کھانے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ اب یہودی لوگ اعتراض کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کیسے ابراہیم کے دین کو ماننے والے ہیں، یا کیسے آپ ان کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ابراہیم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، آپ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، آپ اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور کہا یہ حرام نہیں تھا بلکہ یہ چیز بھی حلال تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا تھا، گویا کہ یہ اعتراض باطل ہے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سارے کھانے حلال تھے، اس میں سے اونٹ کا گوشت بھی ہے، سوائے اس کے جس کو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ہی حرام قرار دے دیا تھا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، ظاہر ہے تورات یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ان سے بہت پہلے کا ہے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حجت پوری کرنے کے لیے کہا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے، خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی آپ ان سے کہیے کہ فأتوا بالتوراۃ، تورات کا اصلی نسخہ لے کر آؤ، اور فتلوها ان کنتم صادقین، اور اسے پڑھ کر سناؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور یہ بہت آسان بات تھی، اور حجت کی اتمام حجت کے لیے یہ بہت اہم تھا کہ جس کو تم مانتے ہو اور جو الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو، کتاب لے آؤ اللہ پاک کی، تورات حاضر کرو اور اس کو پڑھ کے سنا دو، اگر اس میں یہ چیز حلال نہ ہو تو تمہارے دعوے سچے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، تو جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگائے گا یا بہتان تراشے گا، من بعد ذلك، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔
یعنی یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ حق کے متلاشی نہیں ہیں، بلکہ بس الزام لگانے والے ہیں، اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہیں، اور یہ صرف جھگڑا اور لڑائی چاہتے ہیں، ہدایت یہ نہیں چاہتے ہیں، لہذا یہ ظالم لوگ ہیں، یہ سدھریں گے نہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اللہ نے جو خبریں دی ہیں وہ سب سچ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن احکام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ سب کے سب سچے ہیں، اور جو قصے اور واقعات انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں سب سچے ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم لوگ پیروی کرو ابراہیم کے ملت، ابراہیم کے دین کی، حنیفا جو کہ یکسو تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف جو ہے رجوع کرنے والے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تورات اور انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن آج اہل کتاب اس دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاں شرک ہے، ان کے ہاں بدعتیں ہیں، ان کے ہاں خرافات ہیں، ان کے ہاں لوگوں کی بنائی ہوئی شریعتیں ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ان اول بیت ادع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، اور وہ مبارک ہے، وہ ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، للعالمین، عالم کی جمع عالمین ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور برکت کا سبب ہے۔ ہدایت کا ذریعہ ہے وہ پہلا گھر، یعنی جو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر جو گھر تیار کیا گیا وہ گھر ہے خانہ کعبہ۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ سب سے پہلا گھر بیت المقدس ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی بھی تردید کی اور کہا ان اول بیت ادع للناس، پہلا گھر جسے بنایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے لوگوں کے لیے وہ ببکہ یعنی بمکہ، مکے میں، اس کا ایک نام بکہ بھی ہے اور مکہ کے نام سے وہ مشہور ہے، جو مکے کے اندر ہے۔ یہ باعث مبارک ہے، مبارک اس لیے ہے کہ یہاں کی نماز کئی گنا دیگر نمازوں کے مقابلے میں ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہاں ملتا ہے، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ اور اس گھر کا طواف آدمی کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، تو اس کی برکت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، حاجی ویسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن تھا، یعنی کوئی گناہ نہیں تھا، اس کے سر پر کوئی جرم نہیں تھا، کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی معصیت نہیں تھی، ویسے پاک ہو جاتا ہے حاجی اس گھر کے طواف اور اس گھر کی زیارت کی وجہ سے۔ وہ ہدی للعالمین، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے سارے لوگوں کے لیے، اس پہ اتحاد کا سبق ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا درس ہے، اس میں توحید ہے اور دیگر ہدایتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں، اور مقام ابراہیمی ہے، مقام ابراہیمی جو کہ خانہ کعبہ سے بالکل قریب ہے، پہلے متصل تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے وہاں سے اس کی اصلی جگہ پر لوٹا دیا گیا اور اسے کانچ سے گھیرا بھی گیا ہے، اور اس میں پاؤں کے نشانات بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہیں، اور اسی پتھر پر وہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور جیسے جیسے بلندی کی ضرورت ہوتی تھی اس کی ہائٹ خود ہی بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک طرح سے معجزہ اور ایک طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مقام ابراہیمی سے یہاں مراد وہ تمام مقامات ہیں جو مشاعر حرم میں پائے جاتے ہیں، جیسے مینا ہے، عرفات کا میدان ہے، اور اسی طریقے سے مزدلفہ ہے، تو یہ ساری جگہیں جو ہے یہ مقام ابراہیمی میں داخل ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اگر کوئی وہاں داخل ہوتا ہے تو مامون ہو جاتا ہے، اس کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ جان کی حفاظت تو ایسی کہ وہاں آپ کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے ہیں،
کسی پرندے کو بھی نہیں چھیڑ سکتے ہیں اور کسی درخت کو بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں، تو بہت مامون ہے اور حفاظت کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لوگوں کے اوپر ضروری ہے حج بیت اللہ، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، راستے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس آنے جانے کا پیسہ ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہے، اس کے پاس تندرستی اور صحت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیماروں پر یعنی ایسے شخص پر اس فریضے کو عائد نہیں کرتا جو جسمانی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی بیمار ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو اور حج پہ جانے کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہو، تب ایسے آدمی پر حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سفر بھی مامون ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے نکل جائیں گے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے۔ اگر سفر مامون ہے، اگر آپ کی صحت اچھی ہے، آپ تندرست ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کے پاس زیادہ راہ ہے، پیسہ ہے، تو پھر آپ کے لیے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی جتنے جلد ہو سکے کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا ذخیرہ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب گناہ کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے تب نکل جاتے ہیں حج پہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے یہ فریضہ عائد ہو ویسے اس ذمہ داری سے دستبردار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو بلا شبہ اللہ تبارک تعالی بے نیاز ہے سارے لوگوں سے۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تو نوازتا ہے، اللہ دینے والا ہے، بے نیاز ہے۔ ہماری عبادتوں کا ہم ہی کو ثواب ملے گا، ہماری ریاضتوں سے ہم ہی مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی غنی اور بے نیاز ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تبارک تعالیٰ گواہ ہے ان چیزوں پر جو تم کر رہے ہو، تمہاری شرارتیں، تمہاری زیادتیاں، تمہاری نافرمانیاں، تمہارا انکار اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو لوگوں کو، کیوں ہدایت سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہو؟ من آمن تبغونها فی سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، اور تم لوگ جو ہے ان میں کجی اور خامی تلاش کرتے ہو، تم عیب نکالتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں میں اللہ کے رسول کو جو وحی دی گئی ہے اس میں نقطے نکالتے ہو اور کجی تلاش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم اس پر گواہ ہو، تمہاری کتاب موجود ہے، تم اپنی کتابوں کو پڑھتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی سے آگاہ ہو، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، آپ کے دین میں نکتہ چینی کرتے ہو، لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت سے مستفید ہونے نہیں دیتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو چالیں چلی جا رہی ہیں، جو تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان چالوں کو دیکھ رہا ہے، ان تدبیروں کو دیکھ رہا ہے، ان سازشوں کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ایک فریق کی اطاعت کرو گے اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یا ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، ان کی جماعت کی اگر تم پیروی کرو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں یہ تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے، تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اس کا پس منظر یا شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ سال پہلے ہی جنگ بعاث ایک انتہائی مشہور جنگ ہے،
جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی۔ جب اسلام آنے کے بعد یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم مشرب ہو گئے ہیں، یہ تو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے اور ان کے دل مل گئے ہیں، تب انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور بڑی جلن ہوئی۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، ان کے سرکردہ لوگوں نے ایک جماعت ان لوگوں کے پیچھے لگا دی اور کہا کسی طرح سے انہیں پرانی دشمنیاں یاد دلاؤ، انہیں بتاؤ کہ تمہارے اجداد میں تمہارے اجداد کے قاتل ہیں، یہ باہم خون بہایا کرتے تھے، یہ تلواریں نکالا کرتے تھے، اور جو اشعار وغیرہ تھے وہ سب یہ سناتے رہتے تھے تاکہ ان دونوں کے دل پھر سے متنفر ہو جائیں اور دونوں پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور جاہلیت کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، ان کے قریب مت رہو، ورنہ یہ تمہیں جاہلیت کی طرف پھر واپس لوٹا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سب معاملہ ہوا اور ایک دوسرے پر تانا زنی ہونے لگی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے معاملے کو سنبھالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، آخری آیت ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کیسے تم لوگ کفر کر رہے ہو حالانکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہدایت نہیں تمہیں ملی ہے، اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، پھر بھی تم کفر کرتے ہو۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، حالانکہ تمہارے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جنہیں تم جانتے ہو، جنہیں پہچانتے ہو، ویسے ہی پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، پھر بھی تم کفر کر رہے ہو، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں پناہ لے گا تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی۔ جو تلاش کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی کو مانے گا اور قرآن پاک کو تسلیم کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر گامزن کرے اور قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔